اب جو ہے ہماری سورہ زاریات ہے، اور سورہ زاریات جو ہے سورہ طور کا جوڑا ہے۔ اب پڑھیں گی ہماری رضیہ۔ جی رضیہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ سورہ زاریات وہی مکی صورتوں کا پورا گروپ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ زاریات جو ہے وہ سورہ طور کا جوڑا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا کے ہیں، ہواؤں کی بات ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، ہے نا۔ اور قسم پہ جو ہے ہم نے ابھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے سوائے خالق کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو ان ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو لے کے ایک جگہ سے، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل نظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، ہوائیں اڑا کے لے کے چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ہوا رک جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا حبس ہو رہا ہے، بارش ہونے والی ہے نا، اگر ہم بادل دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں حبس ہو گیا ہے، ہوا رک گئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ جو پانی سے لدے ہوئے بادل ہیں اب جو ہے وہ بارش ہوگی ہیں۔ پھر جو ہے وہ بہت ہی ہلکی پھلکی ہوا سبک رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ ہلکی ہلکی چلتی ہے، اور ہم کو بہت ہی مزہ آتا ہے، شام کے وقت نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں ارے بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے نا۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ ہوائیں بھی ہیں گرد اڑانے والی، جو آندھی والی ہوائیں ہیں۔ اور پھر ایک جو ہے وہ بڑے کام یعنی بارش کی، فالمقسمات امرا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ جو ہے بارش ہونی ہے، کہاں پہ ضرورت ہے، اور وہ اس کو پورا جو ہے اس کو مقسمات تقسیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بارش کا ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری جو وسیلے ہیں کہ ہوائیں ہیں اور بادل ہے، پوری واٹر سائیکل، وہ سب ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو یہ اللہ کا قائم کیا ہوا کیا زبردست نظام ہے۔ تو مکی صورتوں میں جو ہے ظاہر اعلیٰ اللہ یعنی کہ جو ہے کائنات کی نشانیاں بہت بتائی جاتی ہیں، اور یہ سب قسم کھا کے جو ہے جو چار قسمیں ہواؤں کی بتا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچ ہے، یعنی کہ تمہاری موت آنی ہے اور قیامت آنی ہے، اور جزائے اعمال جو ہے وہ ضرور تمہیں جو ہے تمہارا جو حساب ہوگا۔ اور قسم متفرق شکلوں والے آسمان کی ہے، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے نا۔ سورہ نبا میں بھی نما یتساءلون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون، ہے نا، کہ علم کے بغیر طرح طرح کی باتیں، ڈفرینٹ تھاٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو صاف کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے قیامت تو آئے گی، لیکن قیامت کب آئے گی یہ سوائے اللہ تعالیٰ کو کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور خام خواہ میں اس کے اندازے لگانے والے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قتل الخراصون۔ اور اندازہ کیا، یہ کون سا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ اندازہ لگا کے فضول میں جس کے علم کی بنیاد کے بغیر جو ہے رائے زنی کرنا ہے، کہ ایک درخت کو دیکھ کے جو ہے وہ کہیں کہ اتنے پھل ہوں گے، تو وہ ایک اندازہ ہے۔ تو الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق ہیں اور غفلت میں مدہوش ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آخر روز جزا کب آئے گی، اور جس روز جو ہے وہ آئے گی جب یہ لوگ آگ پر جو ہے تپائے جائیں گے، اور ان سے کیا کہا جائے گا، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، چکھو تم اپنی آزمائش، اسی کو تم بار بار پکارتے تھے، اسی کی تم جلدی کرتے تھے۔ اور دوسری طرف پھر وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک طرف جو ہے وہ گناہ گار لوگ اور دوسری طرف جو ہے جنتیوں کی، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ہے نا۔ وہ کیوں جو ہے جنت میں پہنچے، کیونکہ وہ محسنین تھے، سارے کاموں میں جو ہے ان کی جو خوبصورتی تھی، اور وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کے جو ہے معافی مانگتے تھے
ابھی ہماری تاخرات گزری ہیں، اور وہاں پہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ یو ایس اے اور کینیڈا کے ہیں، تو وہاں جو ہے پھر تاخرات ہیں، تو جو ہے وہاں دوسری تاخرات ہو گئی ہیں۔ تو رات کو اٹھ اٹھ کے بالاسحار ہم یستغفرون، اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کریں کہ افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وادخلوا الجنۃ بالسلام۔ تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ ساری ان کی کیریکٹرسٹک جنتیوں کی بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو خوب دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مال جو ہیں اس میں سوال کرنے والوں کے لیے جو بیچارے محروم لوگ ہیں ان کا حصہ ہمارے مالوں میں ہے، یعنی ہم کسی کو دیتے ہیں تو ان پر احسان نہیں کرتے، ہمارے مالوں میں ان کا حصہ ہے۔ اس کو انڈر لائن کریں آیت نمبر 19 کو۔ اور پھر کیا کہ بفی الارض آیات للموقنین، اور یہ جو ہے ان کے اندر جو ہے یقین ہوتا ہے، یہ جو بھی نشانیاں وہ دیکھتے ہیں ان کے اندر یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آسمان کا ذکر، بارش کا ذکر، اس کے بعد زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں، یعنی نفسوں میں بھی اور کائنات میں بھی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان سے جو ہے تمہارا، یہ آسمان ہے اس سے جو ہے رزق بھی تمہارا آتا ہے، بارش ہوتی ہے اور جو ہے چیزیں اگتی ہیں۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، اور قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم کہ یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی ہے جیسے کہ تم اس وقت بول رہے ہو، جیسے میں اس وقت بول رہی ہوں، سب سن رہے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ بات سچ ہے، تو یہ بات بھی سچ ہے کہ قیامت جو ہے وہ آ کر رہے گی۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب یہاں پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جو ہے ان کے پاس جو ہے جو فرشتے آئے تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بات کی تھی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کہا کہ میں اس عمر میں جو ہے کیا مجھے بیٹا ہوگا، ہے نا، اور ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے کو کہا کہ میں بوڑھی بانجھ، وہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قالت وجوز نقیم قالوا کذالک، نہیں ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو خاص بات یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا کہا کہ خاص طور پہ کہ کس طرح سے مہمان نوازی کے آداب بھی ہم کو سکھائے، کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ تم کو ابراہیم علیہ السلام کی بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے جو مہمان تھے ان کی کیسے ضیافت کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مہمانوں کی جو ہے وہ خاطرداری کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے میں بھی آپ کے لیے لا رہا ہوں، جیسے ہم کرتے ہیں، آپ بیٹھیے، ان کو مہمان کو اکیلا چھوڑ کے اور ہم جو اندر گھس گئے ہیں، تو وہ تو انیزی ہو جائے گا۔ تو خاموشی سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے جا کے جو ہے وہ بچڑا جو ہے لا کے رکھ دیا، تو جو چیزیں ہم خاموشی سے لا کے، ہے نا، لا کے رکھ دیں، تو یہ ہمارے مہمان نوازی کے جو ہے وہ آداب بھی ہم کو سکھائے جا رہے ہیں جو کہ پسندیدہ ہیں نا۔ اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، اور ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم جو ہے لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی قوم کی طرف کے جو ہے ان کو اوپر جو ہے عذاب نازل ہوگا، تاکہ ان پر جو ہے وہ پکی ہوئی مٹی کے جو ہے پتھر برسائیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یہ ہمارے 27واں سپارہ شروع ہو گیا ہے نا۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہے نا، سورہ زاریات ابھی چل رہی ہے، 26ویں 27ویں دونوں میں ہے یہ نا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی بات جو ہم سب پڑھ چکے ہیں مستقل، کے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچایا، ان کی بیوی جو ہے اسی میں ہوئی، اور باقی سب جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ عذاب کا جو ہے شکار ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ جو ہے فرعون کے پاس بھیجا، فرعون جو ہے اکڑ گیا اور ان کو جو ہے وہ جادوگر کہا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سب کو جو ہے سمندر میں جو ہے وہ غرق کر دیا۔ پھر عاد کا قصہ اور سمود کا قصہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، ہم آیت نمبر جو ہے وہ 45 46، قوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، یہ سارے قصے ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے قوم کو کیوں ہلاک کیا تھا، کیونکہ وہ فاسق تھے۔ تو ہر ایک کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں۔ تو اگلا رکوع آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، اپنے ہی جو ہے قوت سے بنایا۔ عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے قوت سے بنایا ہے۔
اور ہم اس کی جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے سب کو اپنے کو میوٹ کر دیں. میں نے بھی کیا ہے لیکن پھر بھی بعض دفعہ آواز آنے لگتی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون. ہم نے جو اپنی قوت سے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ آسمان کو بنایا اور ہم اس کی جو ہے اس کو ہم اور جو ہے وسیع کر رہے ہیں نا. اور والارض فرشنا. اور ہم نے زمین کو جو ہے وہ جو ہے بچھا دیا. تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے. فنعم الماہدون. یعنی کہ اس میں پوری جو ہے وہ کائنات کی نشانی اور ہر چیز کے ہم جو ہے جوڑے بنا رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ وسیع کرنے جو ہے گیلیکسیز ہیں کتنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کائنات جو ہے وہ آگے سے آگے جو ہے کتنی کہکشائیں بن رہی ہیں. ہم کو کچھ نہیں پتا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ. اور ہم نے جو ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے. باقی رات کا جوڑا جو ہے وہ دن ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ موسموں کے ہیں اور انسانوں کے ہیں اور جانوروں کے ہیں پودوں کے ہیں. زولجی باٹنی سب ہم دیکھتے ہیں. ہر چیز کا حق کا باطل جوڑا ہے. جنت و جہنم جوڑا ہے. تو اس لیے کہ شاید کہ تم اسے جو ہے وہ نصیحت پکڑو. اور ان سب کے جو ہے وہ کنکلوژن کیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. ریسنگ ہے ہماری. انی لکم منہ نذیر مبین. اب دوڑنے والے تو دوڑتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہماری دوڑ کس کی طرف ہے. کیا ہماری دوڑ جو ہے وہ نیکی کی طرف ہے. کیونکہ جو لوگ برائی کی طرف ہیں وہ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اس طرح کے کام جو ہے لگاتار کر رہے ہوتے ہیں. برائی برائی کو راہ دکھاتی ہے. نیکی نیکی کو راہ دکھاتی ہے. تو کیا میں اور آپ نیکی کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ نیک بخت ہیں. اور یہ دوڑنے کی بات ہے تو پھر حدیث قدسی وہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا کہ اے ابن آدم تو میری طرف چل کر آ تو میں دوڑ کر آؤں گا. ہے نا. تو مجھے اگر دل میں یاد کرے گا تو میں بھی دل میں یاد کروں گا. تو اگر لوگوں کی محفل میں یاد کرے گا تو میں اور فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. تو اللہ کی طرف دوڑنے کا. پھر کہیں پہ بالش بھر کی بھی بات آئی ہے کہ وہ تو بالش بھر آئے گا تو میں ہاتھ بھر آؤں گا. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو ہم سب جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری دوڑ جو ہے کس کی طرف ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. پھر شرک کی نفی. اور یوں ہی ہوتا رہا کہ اس سے پہلے کی قوموں کے پاس جو بھی رسول آئے ان سب کو جو ہے یہی سننے کو ملا کہ یہ ساحر ہیں یا مجنون ہیں. اور پھر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ لوگ مانے نہیں. وہ سب جو ہے سرکش تھے. بل ہم قوم طاغون. آیت نمبر 53. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. تو پھر ان کے اے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیں جو نہیں مانتے. اور آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کا کام جو ہے صرف پہنچانا ہے. وہ ذکر آپ تو نصیحت کرتے رہیں. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے. تو ہم نصیحت سنیں. ہم قرآن پڑھیں اور اسے جو ہے خود نصیحت ہے. ہم اپنا جو ہے پریکٹسنگ پوائنٹس ہر شخص لکھے کہ مجھے اپنا تزکیہ کیسے کرنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. ہے نا. پھر وہی بات ہے. اور اس پہ بھی لوگوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں کانسیپٹ لوگوں کے کہ جو ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کو کم نہ تھے کرو بیاں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف درد دل کرو. اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو جو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. عبادت. اور عبادت میں جو عبد ہے نا عابد بھی بننا ہے اور عبد بھی بننا ہے. اور غلام کی تو کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی. تو جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور میں ان میں سے کوئی رزق نہیں چاہتا. نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ تو خود ہی رازق ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے جو ہے کچھ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ تو خود رازق ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. کہ اللہ تعالیٰ قوت والے ہیں اور زبردست ہیں. اور فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو ان کے حصے میں بھی ویسا ہی عذاب ہے جیسا ان سے پہلے لوگوں پر. تو یہ کس اس کے لیے جلدی نہ کریں. اور آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے ہیں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو سورہ زاریات جو ہے وہ ختم ہوئی الحمدللہ. اور اب ہم پڑھیں گے سورہ طور. جی زرین اب پڑھیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. سورہ طور جیسے آپ کو بتایا کہ سورہ زاریات کا جوڑا ہے اور اس کا اسٹائل بھی وہی ہے. اور اسی طرح قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے 5 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں نا کہ قسم ہے طور کی و کتاب مستور اور ایسی کتاب کی کہ جو کہ سطر ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ ایک اس میں جو ہے باندھ کے رکھا گیا فی رقم منشور. اس میں جو ہے توریت کی طرف بھی ساری کتابوں کی طرف اشارہ ہے نا. والبیت المعمور. طور کیا ہے؟ طور پہاڑ کا نام ہے. کتاب مستور ساری مقدس کتابیں ہیں. فی رقم منشور کہ جو ہے ان کی جو ہے وہ بائبل بھی جو ہے وہ ایک خاص طرح سے جو ہے وہ لپیٹ کے رکھی گئی ہے نا. تو رقم منشور. اور بیت المعمور جیسے جو ہے وہ ہمارا جو ہے بیت اللہ ہے خانہ کعبہ ہے اسی طرح سے جو ہے آسمان پہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے نا. یہ زیادہ اجماع اسی پہ ہی ہے کہ اسی کا ذکر ہے. اور اس میں جو ہے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں ہے نا. اور فرشتوں کا بیت اللہ یہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے نا. اور ایک اور رائے یہ ہے کہ آباد گھر یعنی کوئی سا بھی کوئی جگہ جو مکہ کی وادی جو ہے جو آباد ہے تو فرشتے جو ایک دفعہ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ باری نہیں آتی. اور فرشتے سوچے 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی باری نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے. تو یہ سب کی قسم کھا کے جو ہے قریش مکہ کو جو ہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں تنبیہ کر رہے ہیں ہے نا. اور کیا تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان عذاب ربک لواقع کہ یہ عذاب تو آ کے رہے گا. اور عذاب یعنی کہ وہ دنیاوی عذاب یا جو ہے قیامت کا دن ما لہ من دافع. اور جب یہ عذاب آئے گا تو اس کو کوئی بھی ہٹانے والا ہو ہی نہیں سکتا. اور قیامت بھی جب آئے گی اور یہ پورا قیامت کا نقشہ ہی کھینچا جا رہا ہے. اور اس میں ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ قیامت کو جو ہے جس کو جو ہے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورہ انشقاق ہے سورہ تکویر ہے اور سورہ جو ہے وہ کون سی ایک اور جو 30ویں سپارے میں ہے. تو یہاں بھی ویسے تو پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے نا. سورہ حج میں بھی ہم نے جو ہے اس کا آغاز بھی ایسی تھا کہ جو ہے وہ حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی دودھ پینے والی جو پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. تو ہر جگہ ایک الگ طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تباہی ہے کہ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ جو ہے اڑے اڑے پھریں گے. اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یعنی جو اس روز کو جو ہے جھٹلاتے تھے اور جو کھیل کے طور پہ اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں یعنی اس کو جھٹلاتے تھے فی خود یلعبون. تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا کے مزے لے رہے ہیں اور کھیل میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کبھی مریں گے اور کیا ہمارا حال ہوگا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہ تکذبون. تو ان کو جو ہے دھکے مار کے جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ وہی آگے جسے تم جھٹلاتے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یہ تمہیں سوجھ نہیں رہا جاؤ اب جھلسو اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. آیت نمبر 16.
کہ اب تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا صبر کرو، اب یہاں تو تم صبر کرو نہ کرو تمہارے لیے برابر، چاہے تم چیخو گے یا کچھ بھی ہو، وہ مالک جو جہنم کا داروغہ کہے گا پڑے رہو یہیں پہ، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہیں گے ہم۔ اور پھر اس کے بعد ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، پھر پورا جنت کا نقشہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کرو اپنے اعمال کے صلے میں۔ یعنی یہاں پہ تو ہم نہیں سوچیں گے کہ ہمارے اعمال ہیں تو ہم جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال میزان کے ایک طرف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صرف ایک چیز کا بھی جو ہے اس کے برابر نہیں ہوگا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا ہے۔ اصل اللہ اصل اللہ اصل اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور پھر وہی پوری ازدواج کا زوجناہم کا ذکر ہے کہ ان کی بیویاں ہوں گی جو خوبصورت ہوں گی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی جو ہے اگر ان کے نقش قدم پر چلی، یعنی کہ ان میں اندر بھی ایمان تھا، تو ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور اولاد کے استغفار کے سبب سے بھی والدین کا درجہ بڑھتا ہے، کہ ہمارے وہ والدین جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا ہے، تو ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے ہم، کہ ان کی وجہ سے ہم کتنی چیزیں ہم نے جو ہے ہمارے اندر فیڈ ہو گئی ہیں۔ تو اور پھر کہتے ہیں نا کہ جو اوپر والے جو ہے وہ نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے، جن کے اس میں بھی درجے ہوں گے نا کہ اعمال کے حساب سے، تو نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے، اگر اوپر والوں کو ملنا ہوگا کسی سے تو وہ نیچے آ کے مل کے جائیں گے، اور ان کی اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دے گا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنی کسب کے عوض رہن ہے، اعمال کے بدلے میں ہمارا جسم گروی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ چیز تم رکھ لو، یہ رہن ہے، تو جب میں یہ قرضہ واپس کروں گی تو یہ واپس لے لوں گی، تو اعمال کے بدلے میں ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گروی رکھ لیا ہے، اچھے اعمال ہم دیں گے تو ہم کو جنت ملے گی۔ اصل اللہ اصل اللہ، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں اور ہم اچھے اعمال کر کے اس کو ضائع کرنے والے نہ بنے، نیکیوں کو ضائع کرنے والے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور پھر ان کو طرح طرح کے پھل اور گوشت اور ان کو دیں گے، اور ان کو جو ہے جام شراب لپک لپک کے پئیں گے، جس میں نہ کوئی جو ہے کوئی نشہ ہوگا، نہ کوئی جو اس کی ہیلتھ خراب ہوگی۔ ابھی ہم نے جو ہے پڑھا وہ کتنی طرح کی نہریں، کہ پانی کی نہر اور شہد کی نہر اور دودھ کی نہر، اور ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، اور شراب کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور ان کی خدمت کے لیے پھر جو ہے وہ لوگ بھی ہوں گے جو بھاگے بھاگے پھر ہوں گے، کچھ بھی چاہیے ہو فوراً جو ہے ہم کو لا کے دیں گے۔ اور یہاں تو ہمیں کتنے مسائل ہوتے ہیں، بعض ہم رکھے بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض لوگ صحیح کام ہی نہیں کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ کمپیریزن کریں، سوچیں کہ جو ہے وہ جگہ کیسی ہوگی، ہے نا۔ تو مرنے سے کیا ڈرنا، ہمیں ڈرنا کس چیز سے ہے؟ ہم کو تو اس چیز سے ڈرنا ہے کہ میرے اعمال پورے ہوئے کہ نہیں، میں میزان کو تو اپنا جو ہے بھاری کروں۔ اور یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، ہے نا، ہم نے پہلے پڑھا نا یہ بات، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ دو امن و دو خوف ایک جگہ جمع نہیں کریں گے ہم، جو دنیا میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں میں، کہ ہم نے جو ہے بچوں کی تربیت کی کہ نہیں، ہم نے میاں کی خدمت کی کہ نہیں، ہم نے والدین کے اوپر احسان کیا کہ نہیں، اور تیسرے سپارے ومن خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، تو ان کے لیے فضل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچایا، اور ہم پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تو یہ یاد کریں گے، انا كنا من قبل نتقه انه هو البر الرحیم۔ اصل اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا، کیونکہ ہمارے بھی یہ کیونکہ گھر والے بھی جو ہمارے حق میں یا تو گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ہم کو صلہ رحمی کا جو ہے بہت خیال کرنا چاہیے نا۔ تو فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اور اے نبی آپ نصیحت کیے جائیں اپنے رب کے فضل سے، آپ نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ
کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں، نہ آپ کا جو ہے وہ دماغ کوئی خراب ہوا ہے، کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے دل کو مضبوط اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو ہم کو بھی کوئی برا بھلا کہے تو ہم بھی جو ہے اس طرح سے اپنے دل کو مضبوط رکھیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان سے کو اچھا کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ ان کی عقلیں انہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا ان کا حال کیا ہے کہ تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہم قومن طاغون ہے نا۔ اور آیت نمبر 30 to 43 یہ لگاتار اللہ تعالیٰ کا بندوں سے سوال، اللہ تعالیٰ کا بندوں سے سوال۔ اور جب اللہ تعالیٰ جو بندوں سے سوال کریں گے، کیا سوال کہ کیا اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ کہ ایمان نہیں لاتا ہے، ہم کیا کہ بل انتا یا رب، نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن نازل کیا ہے، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون بل انت یا رب، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر ان کا حکم چلتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون بل انت یا رب بل انت یا رب ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعون بسلطان مبین۔ اور کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے جو ہے یہ اوپر کی باتیں سن لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے تو بیٹے ہیں؟ اور کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ جو اس کے تلے جو دبے جا رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسول جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں تو تم سے کوئی بھی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، تو پھر یہ کیوں دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، تو کیا ان کے پاس غیب کے حقائق ہیں جو لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین، تو پھر کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں کی چال ان کے اوپر ہی پڑے گی۔ اور پھر سوال کہ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ تو اللہ پاک ہے اس شرک سے، سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ساقطًا یقولوا سحاب مرکوم، تو یہ لوگ آسمان کے، تو اللہ تعالیٰ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ معجزے کہتے ہیں تو آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے بادل ہیں جو منڈے آ رہے ہیں۔ اور اے نبی ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ جو یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی جو ہے وہ چھوٹے عذاب جو ہے ان کو ملتے رہیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 48 وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، کہ اے نبی رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، آپ ہماری نگاہ میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، تو ہم اگر دین کی راہ میں کوئی بھی مشکل اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب بحمد ربک حین تقوم، اور تم جو بھی جو ہے اٹھتے ہو رب کی تسبیح کرتے ہو، تم کھڑے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی، ہے نا۔ تو فجر کی سنت اور فرض کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو الحمدللہ یعنی کہ نماز کی ابتدا ہم سبحانکا سے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فجر کی جو سنت ہے وہ بھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت سکھائی ہے، اور فجر کی سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی ہے نا۔ تو ہمارا یہ جوڑا جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ طور، سورہ زاریات کا، یہ بھی الحمدللہ تکمیل کو پہنچا۔